جہاں کا رہنے والا ہو، اگر محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور گستاخیاں کرتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے، محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ زور سے بولو، محبت کا دعویٰ کرنا، ارے زور سے بولو، محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، مگر دلیل پیش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ادھر دیکھیے، آج کے دور میں جس کی جتنی لمبی داڑھی ہے اس کا اتنا لمبا دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن قسم خدا پہلے تو آپ یہ سمجھو محبت کہتے کس کو ہے، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کون فرقہ محبت کر رہا ہے اور کون فرقہ دغابازی کر رہا ہے۔ ادھر دیکھو، محبت کہتے ہیں انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا عیب نہیں نکالتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کی کمی نہیں تلاشتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا نقص نہیں ڈھونڈا کرتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی بھی چوراہا پر ان کے خلاف نہیں بولتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتا ہے، ہمیشہ ان کا خطبہ پڑھتا ہے، ہمیشہ ان کے لیے جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ محبت کرنے والا کبھی اللہ کے خلاف نہیں بول سکتا، محبت کرنے والا کبھی رسول کی گستاخی نہیں کر سکتا، محبت کرنے والا کبھی اہل بیت کو برا اور یزید کی تعریف نہیں کر سکتا، محبت کرنے والا صحابہ کو گالیاں نہیں دے سکتا۔ جو گالیاں دے یا اہل بیت کی توہین کرے یا یزید کی تعریف کرے تو سمجھ لو وہ محبت نہیں کر رہا، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ محبت نہیں کر رہا، وہ آپ سے سیاست کر رہا ہے، وہ محبت نہیں کر رہا، وہ آپ کو فریب دے رہا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، توہین نہیں کرتا، گستاخی نہیں کرتا، بولو ان کے دشمنوں کی تعریف نہیں کرتا۔ یہ محبت کا مزاج ہے۔ ہم سنی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، باقی جتنے فرقے ہیں ادھر دیکھیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ محبت دوستوں کی محبت نہیں، یہ منافقوں کی محبت ہے، یہ چاہنے والوں کی محبت نہیں، یہ دشمنوں کی محبت ہے۔ چاہنے والا اپنے محبوب کی ہمیشہ تعریف کرتا ہے، ہمیشہ محبوب کا خطبہ پڑھتا ہے۔ آج آپ میری تقریر سنیں اور سن کر یہاں سے جائیں۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، اور بولو تھکے تو نہیں؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھے، یہ تو برسات کا موسم ہے اور تھوڑا سا برسات میں مائک کا بھی تھوڑا پروبلم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیچارہ مائک والا بھی مجبور ہے، کرے تو کیا کرے، تو جو چیز جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں رہنے دیا جائے۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، کلیجہ دہل جائے گا، آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں؟ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 219 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن عمر بن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمہ وضع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلهم بكساء ثم قال اللهم اولئے اہل بیتی فذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔
اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاؤں نیچے کرو. موبائل میں تقریر ریکارڈ ہو یا نہ ہو، آج کل چھوکرے دل میں ریکارڈ نہیں کرتے، موبائل میں. آج کل بچے مدرسے میں یا اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو جیب میں موبائل چھپا کے رکھتے ہیں. استاذ کی باتوں کو، ٹیچر کی باتوں کو دھیان سے نہیں سنتے، وہ ریکارڈ کرتے ہیں. پہلے کا بچہ دماغ میں بساتا تھا، اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ موبائل میں بسا رہے ہیں. یاد رکھو، جو چیز موبائل میں ہوتی ہے وہ اڑ سکتی ہے، لیکن جو دل میں بس جائے، دماغ میں بس جائے، وہ چیز جلدی نہیں اڑتی. تو دماغ میں بسائیے، دل میں بسائیے. موبائل بعد میں، پہلے دماغ، پہلے دل. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، بڑی شاندار حدیث، مطلب سنیے. یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 219 یعنی 219 پر یہ حدیث موجود ہے. غور سے سنیے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کا نام آیت تطہیر ہے. ادھر دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھیے، حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے سرکار ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ زور سے بولو. حضرت ام سلمہ جو نبی کی پیاری بیوی ہے، نبی کی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، جو مومنوں کی روحانی ماں ہے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک دن مصطفیٰ موجود ہے، نبی موجود ہے. اچانک حضرت جبریل قرآن کی آیت تطہیر لے کر آ گئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب قرآن کی یہ آیت لے کر جبریل آئے تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، علی کو بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، اے فاطمہ بیٹھ جاؤ، اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنی چادر مبارک کو پھیلایا، اپنی چادر مبارک کو پھیلایا، سب کے سروں پر ڈال دیا، سب کو چادر میں لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا، اے میرے پروردگار، یہ سارے کے سارے میری اہل بیت پاک ہیں. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو. ادھر دیکھیے، نبی نے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپایا؟ ارے بولو. نبی نے اپنی چادر مبارک میں کتنے لوگوں کو چھپایا؟ 4. ارے زور سے بولو. نبی نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، اے فاطمہ بیٹھ جاؤ، اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنی چادر مبارک کو پھیلایا، سب کے سروں پر ڈال دیا، سب کے سروں پر ڈال دیا، سب کو چادر مبارک میں لپیٹ لیا اور اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے میرے پروردگار، یہ سارے کے سارے میری اہل بیت ہیں، جتنے لوگ میری چادر کے اندر ہیں
سب میری اہل بیت ہے. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے. آپ لوگوں نے حدیث سن لیا؟ بولو حدیث سن لیا؟ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھوں؟ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو, پوچھوں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. نیند تو نہیں آ رہی؟ ابھی تو میری تقریر کی شروعات ہے, انجام تک پہنچنا باقی ہے. ادھر دیکھیے, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ جس کے پاکی کے لیے نبی دعا کیے ہوں, بولو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ بولو جس کے پاکی کے لیے پیغمبر نے دعا کیا ہو, بولو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جس کے پاکی کا ذکر قرآن میں ہو, بولو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جن کی طہارت کا تذکرہ قرآن میں ہو, جن کی طہارت کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہو, بولو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں غلط ہو سکتا. قرآن کہتا ہے نبی پاک, نبی کی اہل بیت پاک, علی پاک, فاطمہ پاک, حسن و حسین پاک, ان کے خاندان کے لوگ سب پاک, ان کی نسل پاک. لیکن کچھ ناپاک لوگ کہتے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ. یزید کو غلط مت کہو, یزید اچھا انسان تھا. حسین کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ان کی بیعت قبول نہیں کی؟ کچھ نادان طبقہ جو داڑھی ٹوپی رکھ کے نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, لیکن ایک طرف اہل بیت رسول کے خلاف بولتا ہے اور یزید کی تعریف کرتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اور جتنے علماء ہیں, جتنے فقہا ہیں, جتنے محدثین ہیں, سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے کہ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے کعبے پر حملہ کروایا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مکہ کی بے حرمتی کروائی. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کروائی. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مسجد نبی میں گھوڑے بدھوائے. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے اپنے فوجیوں کو مدینے کی عورتوں کو حلال قرار دیا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جو کھلم کھلا شراب پیتا تھا, عیاشیاں کرتا تھا, حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا کرتا تھا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس کے فسق و فجور پر اتفاق رکھتے ہیں. اب آج سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ 1400 برس سے لے کر آج تک ساری دنیا یزید کی برائی کر رہی ہے, لیکن کچھ کم بخت مولوی, کچھ فرقے کے بدتمیز لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں. آج کے بعد سے تعریف کرے تو سیدھا جواب دیجئے گا کہ جو یزید کی اولاد ہے, جو یزیدی ہے, وہ یزید کی تعریف کرتا ہے. ہم حسین کے غلام ہیں, ہم قیامت تک حسین کی تعریف کریں گے. سبحان اللہ, بے شک, بہت خوب. ایک بات بتاؤ, یزید کے بیٹا کا نام کیا ہے؟ معاویہ. کیا نام ہے؟ ابا کا نام حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے جانثار, ارے بولو نبی کے جانثار, باپ نبی کا دیوانہ, باپ نبی کا جانثار, باپ نبی کا عاشق. لیکن ایک کہاوت ہے کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے. باپ عاشق رسول, لیکن بیٹا کم بخت نکلا جس نے نبی کی اہل بیت کے خون سے اپنے پورے خاندان کو رنگ ڈالا. ارے بولو اپنے کردار کو رنگ ڈالا. ادھر دیکھیے, یزید کے بیٹا کا نام معاویہ ہے. کیا نام ہے؟ جلدی بولو. معاویہ. یزید جب مر گیا, ارے بولو یزید کی حکومت کتنے دن رہی؟ لگ بھگ 2.5-3 سال. بولو کتنے سال رہی؟ یزید کی حکومت کتنے دن رہی؟ لگ بھگ
3.25 سال تک اس کی حکومت رہی. اس کے بعد وہ مردود مر گیا. جب مر گیا بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا. جب مر گیا تو اس کے چاہنے والوں نے اس کے 20-21 سالہ بیٹے معاویہ کو زبردستی باپ کی کرسی پر بیٹھانے کی کوشش کی. تو معاویہ نے کیا جواب دیا دیکھیے, بیٹا کا جواب سنیے. یزید کا بیٹا کہتا ہے میں اس کرسی سے نفرت کرتا ہوں جس کرسی پر بیٹھ کر کے نبی کی اہل بیت کا خون بہایا گیا, نبی کی اہل بیت کا لہو بہایا گیا, نبی کے گلشن کو جس کرسی پر بیٹھ کر کے اجاڑا گیا, میں اس کرسی کو لات مارتا ہوں. اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, یزید کا بیٹا معاویہ وہ اپنے باپ کے بارے میں اس طرح سے بول رہا ہے. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, یزید کا اپنا بیٹا باپ کے خلاف ہے لیکن ڈپلیکیٹ بیٹا یزید کی تعریف کر رہا ہے. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اپنے بیٹے کی بات مانو گے کہ ڈپلیکیٹ بیٹوں کی بات مانو گے؟ ہم مسلمان اس کے اپنے بیٹے کی بات مانیں گے, ڈپلیکیٹ کی بات نہیں مانیں گے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں یزید کی خباثت کا تذکرہ ہے. اے بابو صحیح سے بیٹھو میرے درمیان. میرے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ نانی اماں کے گھر نہیں دیکھنا, مجھ کو دیکھنا ہے. زور سے بولو, گٹکا نہیں کھانا ہے, آپ مجھے دیکھیں گے. آپ پان نہیں کھائیں گے, مجھے دیکھیں گے. چائے نہیں پیئیں گے, مجھے دیکھیں گے. کیونکہ چائے تو آپ کو ہر وقت مل جائے گی لیکن غلام ربانی آپ کو ہر وقت نہیں ملے گا. پان تو ہر جگہ مل جائے گا, غلام ربانی ہر جگہ نہیں ملے گا. تو بالکل ادب سے بیٹھے, اجازت ہے تو بڑی شاندار حدیث جس میں یزید کی خباثت کا تذکرہ ہے. اور جو لوگ ڈپلیکیٹ ہیں, داڑھی ٹوپی رکھ کر یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, ان کم بختوں کے لیے یہ حدیث کسی میزائل سے کم نہیں ہے. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. اگر سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. مشکاة شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545. عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحر لم يؤذن في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فلم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة بحمحمد یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول دو سبحان اللہ. بڑی شاندار حدیث. غلام ربانی صرف حدیث بولے گا اور یہ ثابت کرے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے, کون حق پر ہے اور بولو کون باطل ہے, کون جھوٹا ہے, کون وفادار ہے اور کون غدار ہے. بولو کون وفادار ہے اور کون غدار ہے. اجازت ہے پیچھے کھسک کر کے بول رہے ہیں. ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن چچا پیچھے جا رہے ہیں. آپ بتائیے, ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن چچا پیچھے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیے جب آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ ادھر دیکھیے, باپ صحیح ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے بیٹا بھی صحیح نکلتا. وہ بہت کم ہے کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے. اکثر یہی دیکھا گیا ہے, باپ اچھا تو بیٹا اچھا, باپ نمازی تو بیٹا نمازی, باپ سچا تو بیٹا سچا. تو یاد رکھیے ضرورت ہے آپ کو صحیح بننے کی تاکہ آپ کی اولاد بھی صحیح بنے. آپ نمازی بنیں گے, آپ کو دیکھا دیکھی آپ کا بیٹا بھی نماز پڑھے گا, بیوی بھی نماز پڑھے گی, بچے بھی نماز پڑھیں گے.
اور ان کو نماز پڑھوانے کا آپ کو حق ہوگا، کیونکہ آپ خود عمل کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی عمل کا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن خود ڈوبے ہیں تو ارے بولو خود ڈوبے ہیں صنم تو دوسرے کو کیا بچائیں گے؟ ادھر دیکھیے ایک نوجوان لڑکا، ادھر دیکھیے سامنے 10 بوتل شراب کی رکھے ہوا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا بیٹا اب تک تو میں نے دیکھا ہے کہ آدمی 1-2 بوتل لگتا ہے، لیکن تم 10 بوتل شراب سامنے رکھے ہو اور گھٹا گھٹ پی رہے ہو۔ کہا کہ میرا ابا جو ہے دن بھر میں 5 بوتل پیتا ہے۔ تو کہا جب ابا 5 بوتل پی رہے ہیں تو کم سے کم بیٹا تو 10 بوتل پیے تاکہ باپ سے آگے بڑھ جائے۔ تو حضرات باپ شرابی تو اکثر دیکھا گیا ہے بیٹے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ نمازی بنو، اچھے انسان بنو تاکہ تمہارے بچے بھی نمازی بنے، اچھے انسان بنے، دنیا میں رہے تو اچھا کام کرے۔ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی اب اس کا مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بہت شاندار مطلب، اس حدیث کو غلط ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، لیکن کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے۔ اگر آپ کا نیٹ چل رہا ہے اور نیٹ میں حدیث کی کتابیں ہیں تو آپ نیٹ سے مشکات شریف پیج نمبر 545 حضرت سعید بن عبدالعزیز اس حدیث کے راوی ہیں، راوی کا نام نکالیے، اس نام کے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب اس میں آ جائیں گے۔ پھر جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ چکا ہوں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مشکات شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 545۔ اب مطلب سنیے، سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر ڈالا، جب یزیدیوں نے کربلا والے حسین کو، نبی کی اہل بیت کو شہید کر ڈالا تو وہ اور بہادر ہو گئے اور جری ہو گئے اور بہت بڑے ظالم بن گئے۔ اس کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ میں نے دنیا کے سب سے طاقتور انسان اور دنیا کے سب سے بڑے صابر کو میں نے قتل کر ڈالا ہے، اب مجھ سے کون نظریں ملا سکتا ہے؟ تو یزید کا ظلم اور بڑھ گیا۔ غور سے بولو، کربلا والے کو شہید کرنے کے بعد یزید کا ظلم اور بڑھ گیا۔ جب مکے والوں نے یزید کی مخالفت شروع کی، مدینے والوں نے یزید کی مخالفت شروع کی، امام حسین کے شہادت کی خبر جیسے جیسے دنیا میں پہنچتی چلی گئی، لوگ یزید کے خلاف سڑکوں پر اتر کر نعرہ بازی کرنے لگے، یزید کی بیعت توڑنے لگے۔ مکے والے یزید کے دشمن بن گئے، مدینے والے یزید کے دشمن بن گئے، شام والے یزید کے دشمن بن گئے۔ تو ظالم یزید نے اپنے فوجیوں کو آرڈر کیا کہ جاؤ مکے والوں سے جبرن میری بیعت لو، اگر وہ انکار کرے تو سیدھے اسے قتل کر دو، اس سے جنگ کرو۔ ظالم یزید نے اپنا حکم نامہ اپنے فوجیوں کے سپہ سالار کے پاس بھیج دیا۔ اس کے سپہ سالار اپنے فوجیوں کو لے کر مکہ پہنچے۔ مکے میں وہ ظلم ڈھایا کہ مکہ کی بے حرمتی کروائی، مکے کے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا۔ اس کے بعد ادھر دیکھیے، اور مدینہ کے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا۔ مکہ اور مدینہ دونوں ملا کر کے 10,000 سے زیادہ صحابہ کو اس ظالم یزید نے بے دردی سے شہید کروایا۔ مکہ کی بے حرمتی کروائی، کعبہ پر پتھروں کی بارش کروائی، اور مدینہ میں تو وہ ظلم ڈھایا کہ مدینے کی عورتوں کو اپنے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا کہ جو چاہے جس عورت کے ساتھ چاہے وہ اس کے ساتھ غلط برتاؤ کر سکتا ہے۔ ظالم نے مدینے کی پاک دامن عورتوں کو اپنے فوجیوں پر حلال کر دیا، جائز قرار دیا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا گیا۔
اذان بند رہی، نماز بند رہی، 3 دن تک مسجد میں کوئی نہیں آ سکا، کرفیو جیسا ماحول رہا، کرفیو جیسا ماحول رہا، کوئی ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلا کہ کہیں مجھ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ 3 دن تک اذان بند رہی، نماز بند رہی، مسجد میں گھوڑے باندھے ہوئے تھے، گھوڑے پاخانہ پیشاب اپنی غلاظت پھیلا رہے تھے، اپنی لیگ پھیلا رہے تھے۔ ادھر دیکھیے پورے مسجد میں ان کے فوجی حضرات جوتا چپل پہن کر کے چل رہے تھے اور پورے مسجدوں کو روند رہے تھے۔ 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا گیا، اذان بند رہی، نماز بند رہی۔ لیکن سعید بن مسیب ایک تابعین ہے، سعید بن مسیب ایک تابعین ہے، ان کا بیان ہے کہ میں 3 دن تک اپنی جان بچانے کے لیے بھوکے پیاسے مسجد میں چھپ کر رہا، لیکن نماز میں نے نہیں چھوڑی، میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ باہر سے کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، کہیں سے اذان نہیں ہوتی، لیکن 3 دن تک اکیلے میں نے نماز پڑھی۔ لیکن کس طرح نماز پڑھی سنیے، بہت شاندار واقعہ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی۔ کس طرح پڑھی؟ وقت کو کیسے پہچانا، وقت کو کیسے پہچانا؟ باہر نہیں نکلتے کہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کو پہچان سکے، دن میں بھی نہیں نکلتے کہ سورج کا سایہ دیکھ کر وقت کو پہچان سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے 3 دن تک مسجد کے اندر ایک گوشے میں چھپ کر میں نے نماز پڑھی، بھوکا پیاسا رہا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ نماز اس طرح پڑھی، وقت کو اس طرح پہچانا، وقت کو اس طرح پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا، جب جب نماز کا وقت ہوتا، نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، آج کا دور موبائل کا ہے۔ کس کا ہے؟ موبائل کا۔ ارے زور سے بولو موبائل کا۔ موبائل کا دور۔ آپ لوگ وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ موبائل میں۔ ارے بولو، اب تو آدمی گھڑی بہت کم پہنتا ہے، پہلے تو لوگ گھڑی زیادہ پہنتے تھے۔ ادھر دیکھیے، لیکن اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو گھڑی پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹارچ بھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا کام موبائل سے ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ وقت جب دیکھتے ہیں تو کس میں دیکھتے ہیں؟ موبائل میں۔ لیکن ادھر دیکھیے، جب موبائل نہیں تھا، گھڑی نہیں تھی، تو ہمارے چچا بزرگ سے پوچھئے، گاؤں والوں سے پوچھئے جن کی عمر 70 سال کی ہے، یہ لوگ وقت کیسے دیکھتے تھے؟ رات میں ستاروں کو دیکھتے تھے۔ ارے بولو، رات میں ستاروں کو دیکھتے تھے کہ کون ستارہ کہاں گیا، کتنی دور گیا۔ اگر ستاروں کو دیکھتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ 12 بج چکے ہیں، 1 بج چکے ہیں، 3 بج چکے ہیں، 4 بج چکے ہیں۔ تو رات میں ستاروں کی چال دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے، اور دن میں سورج کا سایہ دیکھ کر، پیڑ پودے کا سایہ دیکھ کر، ارے زور سے بولو، درختوں کا سایہ دیکھ کر، مکان کا سایہ دیکھ کر آدمی وقت کا اندازہ لگاتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک مسجد کے اندر بند رہا، باہر نہیں نکلا کہ کہیں مجھ کو بھی قتل نہ کر ڈالے۔ لیکن میں نے وقت کیسے پہچانا؟ کوئی نماز پڑھنے 3 دن تک نہیں آیا، کرفیو جیسا ماحول رہا، مسجد میں گھوڑے بندھے رہے، گھوڑے پخانے پیشاب کرتے رہے، لیکن میں نے اکیلے نبی کے روضہ سے لگ کر جو مسجد کا حصہ ہے، نبی پاک کے روضہ شریف سے ملا ہوا جو مسجد کا حصہ ہے، اسی حصے میں 3 دن تک میں چھپ کر رہا، لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کس طرح پڑھی؟ پھر سے سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو وقت کو پہچانا، میں نے جو ٹائم کو پہچانا، کسی کے بتانے سے نہیں، کوئی اور چیز دیکھ کر نہیں، بلکہ میں نے جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا، جب جب نماز کا وقت ہوتا، نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی۔
جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے نبی کی قبر سے دھیمی دھیمی آواز اذان کی آتی، میں سمجھ لیتا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ اس حدیث کو سن چکے، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کئی باتیں؟ دو باتیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، جو بے ایمان لوگ کہتے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، آج کے بعد سے کوئی کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو سیدھے کہیے توبہ کرو، تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا، تمہاری ماں مٹی میں مل گئی، تمہارا بے ایمان مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا، لیکن میرے مصطفیٰ بولو پردہ کرنے کے بعد بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ موت ان کو ضرور آئی، لیکن ان کی موت صرف ایک آن کے لیے ہے، ایک پل کے لیے ہے، ایک لمحے کے لیے ہے، ورنہ وہ اسی بدن کے ساتھ، اسی شریر کے ساتھ، اسی جسم حقیقی دنیاوی کے ساتھ قبر انور میں آج بھی زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں، اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اگر یزید اچھا ہوتا، یزید شریف ہوتا، یزید حق پر ہوتا تو مسجد نبی میں گھوڑے نہیں بدھواتے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب نہیں کرواتا، مدینے کی عورتوں کی عزتوں پر اپنے فوجیوں سے حملہ نہیں کرواتا۔ اگر یزید اچھا ہوتا تو فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو، اہل بیت پاک کو، ان کے جانثار کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی سے شہید نہ کیا ہوتا۔ اگر یزید حق پر ہوتا تو فاطمہ زہرا کے بیٹوں کے بیٹے حسین کے ہونٹے لبہائے نازک پر اپنا ڈنڈا نہیں مارتا۔ حضرت زید بن ارقم نے کہا ابے اسی ہونٹ پر ڈنڈا مار رہا ہے، اسی لبہائے نازک پر ڈنڈا مار رہا ہے جن ہونٹوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جن ہونٹوں کو مصطفیٰ بوسہ لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی اللہ کا خوف کر۔ اب بتائیے، یزید کے فسق و فجور کا چرچا پوری دنیا میں ہے، یزید کے خرافات کا چرچا پوری دنیا میں ہے، یزید کی عیاشی کا چرچا پوری دنیا میں ہے، یزید کے ظلم و بربریت کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ اتنے بڑے عیاش، اتنے بڑے مجرم، اتنے بڑے جرائم و کرائم کے ہمالیہ پہاڑ، جو بدنام زمانہ، جس نے آل رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگ لیا، اس ظالم کو یہ لوگ کہتے ہیں حق پر ہے، کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ ان سے کہیے داڑھی ٹوپی کو بدنام مت کرو، حدیث کی مخالفت مت کرو۔ اگر تم مسلمان کے بچے ہو تو حدیث پر عمل کرو، اور اگر کسی اور کے بچے ہو تو خبیث کی باتوں کو مانو۔ ہم مسلمان حدیث پر عمل کرتے ہیں، خبیث کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ابھی تو آپ نے 2 حدیثیں سنی، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں ہیں؟ ارے بولو تھکے تو نہیں ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، غلام ربانی قصہ کہانی سنا رہا ہے کہ حدیث؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، حدیث۔ اور حدیث کا مطلب ابھی کئی حدیث میں نے سنائی آپ کو؟ 2۔ دونوں حدیث سے پتا چلا کہ حسین حق پر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو حسین، اور زور سے بولو حسین اہل بیت رسول حق پر ہے۔ جانے سارے بولو اہل بیت حق پر ہے۔ کربلا میں جتنے شہید ہوئے، ارے بولو اہل بیت کے جانثار اور خانوادہ اہل بیت سب حق پر ہیں۔ یزید جھوٹا، جتنے یزیدی ہیں سب جھوٹے ہیں، سب دغاباز ہیں، سب مکار ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی۔ چچا کیوں اٹھ گئے؟ چچا کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بولو چچا کہاں جا رہے ہیں؟ پانی پینے جا رہے ہیں۔ اللہ، بیٹھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ۔ میری تقریر سننے کے بعد لوگوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے،
لیکن ان کا پیشاب چالو ہو گیا. اب آپ فیصلہ کرو. میری تقریر سن کر بدعقیدوں کا بول و براز پاخانہ پیشاب سب بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کا پیشاب پاخانہ چالو ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. ارے بیٹھو اور تقریر سننے کی کوشش کرو. لگتا ہے آپ کے موجودہ امام صاحب جو ابھی گاؤں کے ہیں کہاں چلے گئے؟ ارے بولیے. لگتا ہے مولانا کو مرغا کھانے کے بعد نیند آ گئی. ارے بولیے. لگتا ہے نیند آ گئی. یاد رکھیے اگر امام سو گیا تو پوری بستی سو جائے گی. ارے بولو امام کو اگر نیند آ گئی تو پوری قوم کو نیند آ جائے گی. امام کا جاگنا ضروری ہے. امام ہی آپ کو جگا کے رکھتا ہے. امام ہی آپ کو بیدار کرتا ہے. امام ہی آپ کی زندگی کو سنوارتا ہے. اجازت دیجئے تو اب میں تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. مائک تو بہت اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سے تھوڑا سیٹنگ الٹی پلٹی ہے. بولو سیٹنگ کیا ہے؟ الٹی پلٹی ہے. اور جب الٹی پلٹی سیٹنگ ہوتی ہے تو ہمارا بھی معاملہ کبھی کبھی الٹا پلٹا ہوتا ہے. لیکن الٹا پلٹا ضرور ہے، لیکن آپ الٹے پلٹے نہیں ہیں. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. اجازت ہے تو بڑی شاندار حدیث میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن ایسے نہیں پہنچاؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سن لو. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 220 پر یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی. بڑی شاندار حدیث، لیکن لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے. صحیح سمجھ. تمہارا موبائل کہاں ہو گیا؟ موبائل بھر گیا. یہ لڑکا اب دل سے سن رہا ہے، ورنہ آج کل ہم لوگ بڑا پریشان ہیں. جہاں دیکھیے یہ چینل والا ہم لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آج نہیں ہے کوئی، آج نہیں ہے. یہ چینل ہم لوگوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. ہاں نئی نسلوں کے لیے ٹھیک ہے جو جنگل میں رہتے. غلام ربانی پورے بھارت میں 30 برسوں سے تقریر کر رہا. پورے بھارت کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں اس مولوی کی تقریر نہ ہو چکی ہو. پوری دنیا نیٹ پر سن رہی ہوگی. کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہمارے ملک کا جہاں مولانا ربانی کی تقریر نہ ہو چکی ہو یا نہ ہوتی ہو. 30 سالوں سے پورے بھارت میں تقریر کرتا ہوں. تو نیٹ کی ضرورت، سوشل میڈیا کی ضرورت نہ مجھے کل تھی نہ آج ہے. ہاں جو لوگ کورونا کے بعد پیدا ہوئے، بولو جو لوگ کورونا کے بعد پیدا ہوئے ان لوگوں کو اس کی ضرورت پڑی، لیکن ہم تو کورونا سے پہلے کے ہیں. زور سے بولو. 30 سالوں سے پورے بھارت میں تقریر کر رہا ہے. جب ہم لوگوں کی تقریر ریلوں میں چلا کرتی تھی، سی ڈی میں چلا کرتی تھی، اور لوگ 100 کلومیٹر 500 کلومیٹر سے تقریر سننے آیا کرتے تھے، لیکن چینل والوں نے ایسی دھجی اڑائی کہ اب گاؤں کا آدمی بھی ہم لوگوں کے پاس جلدی نہیں آتا ہے. سوچتا ہے چلو حضرت کو کہاں جائیں سننے، یہیں سے ہم لائیو تقریر سن لیں گے، یہیں سے چینل پہ سن لیں گے. تو نیٹ نے بولو آپ کے جلسے کی دھجی اڑا کر رکھ دیا ہے. علماء کا وقار مجروح کر دیا ہے، علماء کی عزت کو پامال کر دیا ہے، علماء کی محبتوں کو سینے سے کم کر دیا ہے. یہ سب چینل والوں نے کیا ہے. یہ لوگ پیسہ کما کما کر کے کروڑ پتی بن گئے، لیکن ہم جیسے مولویوں کی دھجی اڑا کر رکھ دیا. تو ہم کو چینل کی کوئی ضرورت نہیں، اور چینل والوں سے مجھ کو الرجی ہے. ارے بولو مجھ کو الرجی ہے.
میں چاہتا ہوں میری تقریر آپ دلوں میں پیک کرے, آپ اپنے دماغ میں پیک کرے, آپ میری تقریر کو اپنے تختیہ دل پر نقش کرنے کی کوشش کرے. میں نے جو ابھی آپ کو تیسری حدیث سنائی, بڑی شاندار حدیث, مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. ادھر دیکھیے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں, ایسے تو دنیا میں محبت کی, زور سے بولو, بے شمار قسمیں ہیں. یعنی حدیث کا مفہوم میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو مفہوم ہے, مفہوم کیا ہے سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں. ماں باپ کی محبت ہے, بیوی بچوں کی محبت ہے, بھائی بہنوں کی محبت ہے, عالم علماء کی محبت ہے, پڑوسی کی محبت ہے, اہل و اقربا کی محبت ہے. ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں, مگر یاد رکھو, ہوش میں رہو, ساری محبتوں میں مین تین ہے, ساری محبتوں میں اصل تین ہے, مین تین ہے. اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ کیا فرمایا کہ دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں. ارے بولو, محبت کی بے شمار قسمیں ہیں کہ نہیں؟ ماں باپ کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, بھائی بہنوں کی محبت, پیر و مرشد کی محبت, پڑوسی کی محبت, رشتہ دار کی محبت, سب کی محبت ہے نا. ارے بولو, ساری محبتیں ہیں. نبی فرماتے حدیث کا مطلب یہ ہے ساری محبتوں میں مین تین ہے, ساری محبتوں میں اصل تین ہے, ساری محبتوں میں مین تین ہے, اصل تین ہے. اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے. تین محبتیں کیا ہیں اب سنیے. نبی فرماتے ہیں محبت کا اول درجہ یہ ہے, محبت کا اول زینہ یہ ہے, محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے, محبت کا اول درجہ یہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو, کسی حال میں رہو, مگر اپنے رب تعالی سے محبت کرو. کیا کہا؟ تم کہیں بھی رہو, کسی حال میں رہو, لیکن اپنے رب تعالیٰ سے, ارے بولو رب تعالیٰ سے کس طرح محبت؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی آل و اولاد سے زیادہ, بھائی بہنوں سے زیادہ, بیوی بچوں سے زیادہ, پیر و مرشد سے زیادہ, ولی قطب ابدال سے زیادہ, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ, سب سے زیادہ اپنے رب تعالی سے محبت کرو. اللہ سب کا محبوب ہے. ارے بولو, اللہ تعالیٰ سب کا ہاتھ اٹھا کر بولو, اللہ تعالیٰ سب کا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محبوب, سارے نبیوں کا محبوب, سارے رسولوں کا محبوب, حور و غلماں کا محبوب, ولیوں کا محبوب, پیروں کا محبوب, سارے علماء کا محبوب, ہر جن و بشر کا محبوب, شجر و حجر کا محبوب, سارے عالم کا محبوب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, اللہ تعالیٰ کی ذات. تو نبی فرماتے ہیں تین محبتیں مین ہیں, تین محبتیں اصل ہیں, ساری محبتوں میں مین تین ہے. محبت کا پہلا درجہ یہ ہے, محبت کا پہلا زینہ یہ ہے, محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو, کس حال میں رہو, جہاں بھی رہو, مگر رب تعالی سے محبت کرو. یہ ہے محبت کا پہلا درجہ. اور محبت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ مین تین ہے. تین میں اول درجہ کون ہے؟ اللہ کی محبت.
اور دوسرے درجے پر کون ہے؟ سنو، نبی فرماتے ہیں اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے، اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت کا پہلا درجہ، زور سے بولو، اللہ کی محبت۔ نبی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور مجھ سے سچی محبت ہے تو اہل بیت سے بھی محبت کرو، کیونکہ وہ میرے قرابت دار ہیں، وہ میری اولاد ہیں، وہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ ہے 3 محبتیں۔ اگر کوئی لمبی داڑھی بڑھا کر کے کمر میں باندھ لے، سجدے کر کے پوری پیشانی کو سیاہ کر ڈالے، کعبہ کا امام بن جائے، اگر تینوں میں سے ایک بھی محبت سینے سے نکل گئی تو پھر وہ مسلمان نہیں رہا۔ زور سے بولو، پھر وہ مسلمان نہیں رہا۔ زور سے بولو، پھر وہ مسلمان نہیں رہا۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اللہ کی محبت ضروری، رسول کی محبت ضروری، اہل بیت کی محبت ضروری۔ اس لیے سنیو، محبت کرتے رہو۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کی بقا اللہ، رسول اور اہل بیت کی محبت میں ہے، صحابہ کی محبت میں ہے۔ اسی میں ایمان کی بقا ہے، ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کا تحفظ ہے۔ ورنہ نماز روزے تو ہر فرقے ادا کرتے ہیں، اگر محبت سب میں ہو جائے تو سب حق پر ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، عمل تو ہے، نماز روزے تو ہیں، لیکن سینہ محبت سے خالی ہے۔ جیسے یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا، اللہ کے نبیوں کی توہین کی، اللہ کے نبیوں کو گالیاں دی، اللہ کے نبیوں کے سر پر آلہ چلایا، اللہ کے نبیوں کو گاؤں اور بستی سے نکالا، اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح بشر سمجھا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے جیسے اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچائی اور بے شمار نبیوں کو قتل کیا، ایسے ہی کچھ فرقے کے لوگ جو یہودیوں کے دلال ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے سامنے نماز کی بات کرو تب تو کوئی بات نہیں، وہ سن لیں گے۔ لیکن ادھر دیکھیے، ان کے سامنے جب درود مصطفیٰ کی بات کرو، اہل بیت کی بات کرو، شان رسالت کی بات کرو، تو ان کا چہرہ ایسے بگڑ جاتا ہے جیسے کسی نے 50 جوتے مار دیے ہوں۔ بولو، ان کا چہرہ ایسے بگڑ جاتا ہے جیسے لگتا ہے کسی نے 50 جوتے مار دیے ہو۔ یاد رکھو، مومن کی پہچان یہی ہے کہ مومن اللہ رسول کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق کی اولاد ہے، وہ یہودی کی اولاد ہے، وہ عیسائی کی اولاد ہے۔ توبہ کرو، ہوش میں آؤ۔ غلام بننا ہے تو صدیق اکبر کے غلام بنو، حسین کے غلام بنو، فاروق اعظم کے غلام بنو، غوث اعظم کے غلام بنو، غریب نواز کے غلام بنو۔ ان بے ایمانوں کے راستے پر مت چلو، ان کی داڑھی یاد رکھیے، حقیقت یہ ہے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر میں ساری باتیں کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا، بولو گھنٹوں لگ جائے گا۔ ان کی داڑھی کے بارے میں بھی میرے پاس حدیث ہے، ان کی داڑھی کے بارے میں بھی میرے پاس حدیث ہے کہ داڑھی بہت لمبی رکھیں گے۔ ان کے پاجامہ کے بارے میں بھی میرے پاس حدیث ہے کہ پاجامہ بہت اٹھا کر پہنیں گے۔ ادھر دیکھیے، ان کے سر کے بارے میں بھی حدیث ہے
کہ بال زیادہ مڈائیں گے، گنجا زیادہ رہیں گے، یہ گنجے زیادہ رہیں گے، ان کے بارے میں سب حدیث ہے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ جیسے چیل کوے کسی مردار کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں، جیسے چیل کوے کسی مردار کو دیکھ کر گول دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں، ایسے ہی نبی نے فرمایا یہ بے ایمان لوگ بھی جہاں بیٹھیں گے تو بالکل چیل کوے کی طرح گول دائرہ بنا کر بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے میرے پاس سب حدیثیں ہیں، پھر کبھی آؤں گا تو پاجامہ والی حدیث بھی سنا دوں گا، داڑھی والی بھی سنا دوں گا، ان کی پیشانی والی بھی سنا دوں گا، اور ان کے گنجے ہونے والی بھی حدیث آپ کو سنا دوں گا۔ لیکن چونکہ جناب یہ محرم کا مہینہ ہے، شان اہل بیت ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی، اب وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ اس پر 1 لاکھ انعام نہیں، 2 لاکھ انعام نہیں، 5 لاکھ انعام نہیں، پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہوں گے، 10 لاکھ کا انعام، اگر غلط ثابت کیا تو 10 لاکھ کا انعام، اور مطلب جو میں بیان کروں گا وہ مطلب بھی 1 نمبر ہوگا کہ ایمان روشن ہوگا۔ اجازت ہے تو اس حدیث کو سنیے جو سورت سے زیادہ مشہور اور ہر فرقے کے لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، لیکن جو بے ایمان ٹائپ کے لوگ ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث، اگر اجازت ہے تو میں سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شہید کربلا کا دامن، شہید کربلا کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ کبھی کبھی نعرہ بھی لگانا چاہیے نا، سانس لینے کا موقع تو ملے۔ ارے بولو، یہ مائک بالکل آپ کا دیکھ رہے ہیں بارش کی وجہ سے، ارے بولو یہ مائک کسی بلڈوزر سے کم نہیں ہے۔ ارے زور سے بولو، ارے بولو، غلط نہیں بول رہا ہوں، امام صاحب سے پوچھ لو، حضرت سے پوچھ لو، یہ بہت شاندار نعت شریف پڑھا، آپ ہی نے پڑھا، آپ ہی نے نعت شریف پڑھی، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگ باہر کے بڑے بڑے شاعر کو بلاتے ہیں، قسم خدا اس کے ٹکر میں یہ آپ کا بچہ نعت شریف پڑھ رہا۔ جب پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا، لگتا ہے کانپور کا کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، لگ رہا تھا دلی کا کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، لگ رہا تھا بریلی کا کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، لگ رہا تھا رامپور کا کوئی شاعر پڑھ رہا ہے۔ بڑا اچھا انداز۔ میری دعا ہے ہماری جماعت کا ہر بچہ آگے بڑھے، اور زور سے بولو، ہماری جماعت کا ہر بچہ آگے بڑھے اور ہماری جماعت کا ہر عالم آگے بڑھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں جناب، کہوں؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے کہوں؟ اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں کہوں گا، ہاتھ اٹھا کر بولو، سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو۔ ادھر دیکھیے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ہضم کر گیا تو کامیاب ہے۔ ارے زور سے بولو، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ہضم کر گیا تو کامیاب، اور اگر بدہضمی ہو گئی، ہضم نہیں کر سکا، ارے زور سے بولو، تو پھر وہ پھیل ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت۔ ارے زور سے بولو، دولت، شہرت، عزت۔ اگر یہ 3 چیزیں، 3 نعمتیں پا کر کے اگر کوئی اپنے آپ کو متقی بنا لیا، پرہیزگار بنا لیا، منکسر المزاج بنا لیا، لوگوں کا حق ادا کرنے لگا، ارے بولو، لوگوں کو اچھی ترغیب دینے لگا، لوگوں کو نبی کا راستہ بتانے لگا، خود عمل کیا، دوسروں کو بھی عمل کا راستہ بتایا۔ اگر یہ 3 نعمتیں پا کر کے اگر لوگ ٹھیک ٹھاک بن کر رہے، نبی کے غلام بن کر رہے، اہل بیت کے غلام بن کر رہے، ارے بولو شریعت کا راستہ ارے بولو اختیار کرتے رہے، شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہے، تو سمجھ لو کامیاب۔ ورنہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کا کیا مطلب؟ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جلدی ہضم نہیں کر پاتا۔ دولت اگر مل گئی تو یا تو گنڈا بن جائے گا، یا تو ظالم بن جائے گا،
یا اپنے پڑوسی کا دشمن بن جائے گا یا بہت بڑا مغرور بن جائے گا. اور اگر حکومت مل گئی، عزت مل گئی، تو سوچے گا بس دنیا کے سب سے بڑے ہٹلر ہم ہی ہیں. بولو دنیا کے سب سے بڑے ہٹلر ہم ہی ہیں. ادھر دیکھیے تو اگر یہ تین نعمتوں کو پانے کے بعد اگر کوئی صحیح راستے پر رہا، عدل و انصاف قائم کرتا رہا، لوگوں کا حق لوگوں تک پہنچاتا رہا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہا، ملک کا خیال کرتا رہا، لوگوں کا خیال کرتا رہا، عوام کا خیال کرتا رہا، تب تو ٹھیک ہے، بھلائی ہے، وہ کامیاب ہے. اور اگر یہ تینوں چیزیں پا کر کے اگر راستہ بدل دیا تو اس سے بڑا مردود کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کورونا کے بعد پیدا ہوئے تو جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ سب کسی نہ کسی سے لڑائی کر رہے ہیں. اور بولو ہماری جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تھوڑی سی شہرت پالی تو سمجھ لیا ہم چنی دیگرے نیز. تھوڑی سی عزت مل گئی تو سمجھ لیا ہم چنی دیگرے نیز. تھوڑا سا بولو تھوڑی سی دولت مل گئی تو سمجھ لیا ہم چنی دیگرے نیز. بہت سارے لوگ جو کورونا کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے دین کو برباد کرنے میں لگے ہیں اور آپس میں فساد پھیلانے میں لگے ہیں، فتنہ بازی کر رہے ہیں. کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے. تھوڑی سی شہرت، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی عزت پا کر کے ایسے لوگوں کو بدہضمی ہو گئی ہے. ان سے کہیے توبہ کرے اور ہوش میں آئے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنے. اللہ نے اگر شہرت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے تو اہل بیت کا بھی حق ادا کرے، صحابہ سے بھی محبت کرے، نبی سے بھی محبت کرے، قوم کا درد رکھے اور قوم کو لڑانے کی کوشش نہ کرے، قوم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے. اور وہ بات ہرگز نہ کہے جس کا رشتہ حدیث و قرآن سے نہیں ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری گزارش ہے، میرا پیغام جہاں تک لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. ورنہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھ لیا. میں تو 30 سال سے تقریر کر رہا ہوں. میں نے سید مظفر حسین صاحب کچھوچھوی کا زمانہ پایا، ان کے ساتھ بھی میں نے سینکڑوں تقریریں کی ہیں. اپنے بہت سارے بزرگوں کا زمانہ پایا ہے، لیکن بزرگان دین کی تقریر کا جو انداز تھا، جو لب و لہجہ تھا، وہ اپنوں کے خلاف کبھی نہیں بولتے. ہاں میرے رسول کے جو دشمن تھے، باغی تھے، گستاخ تھے، ان کا اختلاف انہی لوگوں سے تھا، اپنے لوگوں سے کبھی نہیں اختلاف تھا. اس لیے بزرگوں کے راستے پر چلیے، بزرگوں کے طریقے پر چلیے اور قوم کا درد رکھیے. قوم آپ کی امانت ہے. بولو میرے سرکار کی امت ہے، ان کو صحیح راستہ بتائیے. یہ نہیں کہ شہرت مل گئی تو تم سب کو گھٹیا سمجھنے لگے، حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو ترم خاص سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بقرات اور سقراط سمجھنے لگے. ان سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں بولو، تقریر کرو تو وہی تقریر کرو جو حدیث و قرآن میں موجود ہے. وہ باتیں مت کہو جو حدیث و قرآن میں موجود نہیں ہے، یا حدیث و قرآن کے معارض ہے، یا حدیث و قرآن کے خلاف ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے. تو کورونا بڑی خطرناک چیز ہے. کورونا تو ارے بولو کورونا نے ملک کو برباد کیا، لیکن اس کورونا میں بہت سارے لوگ جنم لیے، اس نے ہماری جماعت کو برباد کرنا شروع کر دیا. ان سے کہیے توبہ کرے، ہوش میں آئے اور اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے اور وہی بات کرے جو حدیث و قرآن میں ہے. وہ بات ہرگز نہ کرے جو حدیث و قرآن کے خلاف ہے یا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. لگتا ہے آپ لوگ ناراض ہو گئے. ارے بولو ناراض تو نہیں ہوئے. 1:32
اللہ میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی پہننا بند کر دیا ہے۔ میری تقریر سن کر لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن بغل والے رکوع کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے بغل والے کیا کر رہے ہیں؟ رکوع کر رہے ہیں۔ اب ہم کو لگتا ہے ان کے سامنے دو چار مچھر لا کے چھوڑ دیجئے، ان کو مچھر ہی جگا سکتا ہے، میری تقریر ان کو نہیں جگا سکتی ہے۔ آپ سو رہے ہیں، بتائیے ساری دنیا جاگ رہی ہے، لیکن میرے بغل میں بیٹھ کر کے یہ رکوع سجدے ارے وہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی رکوع سجدہ کرنا ہے مسجد میں کیجئے، اسٹیج پر آپ میری تقریر میں رکوع سجدہ کریں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو میں آپ کو ایک بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں جس پر منہ مانگا انعام۔ اس حدیث کو سنیے اور مطلب پر بھی غور کیجئے گا۔ بڑی مشہور حدیث، آپ لوگ سنتے آئے، سب لوگوں نے سنا۔ ارے بولو اس حدیث کو سب لوگ سنتے آئے ہیں، مجھ سے بھی سنیے، لیکن مطلب پر آپ کو دھیان دینا ہے تاکہ آپ کو کوئی بہکا نہ سکے۔ زور سے بولو، کوئی آپ کو بہکا نہ سکے، مطلب پر دھیان دینا ہے۔ اجازت ہے تو میں اس حدیث کو سناؤں؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل اہل بیت، صفحہ نمبر 559، صفحہ نمبر 500، صفحہ نمبر 500، صفحہ نمبر 559، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب، صفحہ نمبر 218 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقة القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وإترتي أهل بيتي۔ اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ آپ یہاں پر آ کے بیٹھ گئے نا، یہ ساؤنڈ باکس ان کو دھکا مار رہا ہے اور ان کی پیٹھ سے آواز کا دھکا مجھ کو لگ رہا ہے۔ اب سامنے نہیں بیٹھتے تو پیچھے آواز جاتی ہے، لیکن آپ بیٹھ گئے، اب چلیے بیٹھیے، اب کیا کہیں جناب؟ ساؤنڈ باکس ان کو دھکا مار رہا ہے اور یہ مجھ کو دھکا مار رہا ہے، اس لیے بولنے میں میں لڑکھڑا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ لڑکھڑا، کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور مائک بھی تھوڑا سا دقت کر رہا۔ اب کیا کروں؟ کیا ہوا؟ یہ مائک والا لگتا ہے ناراض ہو گیا۔ جیسے آواز تھی ویسی رکھو ورنہ اور معاملہ بگڑ جائے گا۔ جیسے تھی ویسی رکھو بیٹا، الٹا پلٹی مت کرو ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ بس آخری حدیثیں تو بہت ہے، سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا، بس اس حدیث کو سنیے، موقع ملا تو اور آگے، ورنہ تقریر ختم۔ مولانا علیم الدین صاحب باقی ہیں، بنگال کے اسپیشل وقتہ ہیں۔ ادھر دیکھیے کتنوں بڑا بخیل آدمی ہو اس کو جلسے میں لا کے بیٹھا دیجئے۔ مولانا علیم الدین صاحب ان کا ایک جیب نہیں چاروں جیب خالی کروا دیں گے۔ ایک جیب نہیں، ارے بولو، ہاں دائیں بائیں اوپر پیچھے چار جیب۔ کچھ لوگ پیچھے بھی جیب رکھتے ہیں، تو ادھر دیکھیے اگر مولانا علیم الدین صاحب ایسے بنگال کے بکتا ہے کہ جو بخیل آدمی ہو، کبھی ایک پیسہ نہیں دیتا ہو، جلسے میں ان کو بیٹھا دیجئے اور مولانا علیم الدین صاحب کی تقریر ہو تو وہ چاروں جیب خالی کروا سکتے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ انہی کا نمبر ہے۔ بس آخری حدیث، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ آپ سے خطاب کروں۔ بس اس حدیث کو سنیے اور تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو کربلا کے واقعہ کی طرف، کربلا کا جو صحیح پیغام ہم لوگوں کو ہے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ادھر دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سال میرے نبی نے حج فرمایا، جس سال میرے نبی نے، ارے زور سے بولو، جس سال میرے نبی نے حج فرمایا۔ ادھر دیکھیے میرے نبی نے جس سال حج فرمایا، ادھر دیکھیے کب حج فرمایا، جلدی بولو،
میرے نبی نے جلدی بولو میرے نبی نے 10ویں ہجری کے وہ 10ویں ہجری میں 9ویں ہجری میں تو حج فرض ہوا 10ویں ہجری میں میرے نبی نے حج فرض ادا کیا اور حج کے 3 مہینہ کے بعد دنیا سے وصال فرما گئے پردہ فرما گئے میرے آقا ادھر دیکھیے میرے آقا پردہ فرمائے گا اسی لیے اس حج کا نام حجۃ الوداع ہے ودا ادھر دیکھیے حجۃ الوداع کیا مطلب میرے نبی کی زندگی کا پہلا اور آخری حج بولو پہلا اور آخری حج کیونکہ 90 بولو 90 صدی میں حج فرض ہوا 10ویں صدی میں پیغمبر نے حج فرمایا اور 11ویں صدی کے شروع میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں حج کے لگ بھگ 3 مہینہ بعد میرے نبی وصال فرما گئے پردہ فرما گئے تو سنیے اسی سال کا واقعہ ہے جس سال میرے نبی نے حج کیا ادھر دیکھیے حضرت جابر کہتے ہیں جس سال میرے نبی نے حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع سے عرفہ کے دن بقرہ عید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کو جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھا تھے میرے سرکار نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بہت لمبا خطاب فرمایا بہت لمبی تقریر فرمائی بہت لمبا واعظ فرمایا میرے سرکار نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں بیان کی لیکن آخری میں کیا کہا سن لو آخری میں فرمایا اے میرے غلاموں ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا جھگڑا مت کرنا اختلاف مت کرنا یہ مت سوچنا کہ نبی چلے جائیں گے تو ہماری رہبری کون کرے گا ہمیں شریعت کا راستہ کون بتائے گا ہمیں سیدھا راستہ کون بتائے گا میں ان قریب جا رہا ہوں مگر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں 2 وزنی شے چھوڑ کر جا رہا ہوں 2 رہنما چھوڑ کر جا رہا ہوں 2 پیشوا چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا جھگڑا مت کرنا قرآن کو بھی پکڑے رہنا اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو کب فرمایا جلدی بولو اپنے حج کے موقع سے کس کے موقع سے اپنے حج کے موقع سے عرفہ کے دن بقرہ عید سے 1 دن پہلے جلدی بولو بقرہ عید سے 1 دن پہلے کہاں عرفہ کے میدان میں بولو عرفات میں جلدی بولو عرفہ کے میدان میں حاجی لوگ جہاں اکٹھا تھے ادھر دیکھیے میرے پیغمبر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نبی نے بہت لمبی تقریر فرمائی بہت لمبا واعظ و نصیحت کیا بہت لمبا بیان فرمایا آخری میں نبی نے فرمایا کیا کہا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن دوسری اہل بیت میرے جانے کے بعد دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا دونوں کے راستے پر چلنا دونوں کے طریقے پر چلنا دونوں کا دامن ہاتھوں میں تھامے رہنا جب تک تم تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے بہک نہیں سکتے نہ کوئی شیطان تم کو جال میں پھنسا سکتا ہے نہ کوئی شیطان کی اولاد تم کو جال میں پھنسا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ قرآن بھی ہاتھوں میں رہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہاتھوں میں رہے اس حدیث کو آپ نے سن لیا اور آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں بولو آ رہے ہیں کہ نہیں اچھا یہ بتاؤ نبی نے کیا فرمایا جملے پر غور کرنا ہے نبی نے فرمایا قرآن کو بھی پکڑے رہنا اور کیا کہا جلدی بولو
اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. ایسا کیوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کو پکڑنے کا کیوں حکم دیا اور قرآن کو پکڑنے کا کیوں حکم دیا؟ مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا. اور جو لوگ آپ کو گمراہ کریں گے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. حدیث کا مطلب سنیے، نبی نے فرمایا میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا، قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نور ہے. یہ دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. یاد رکھو، اللہ کا سارا قانون قرآن میں موجود ہے. اس میں نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج و زکوٰۃ کا طریقہ، طلاق نکاح کا طریقہ، جینے مرنے کا طریقہ، دنیا کی ہر چیز قرآن میں موجود ہے. ہر بڑی شے، چھوٹی شے کا قرآن میں تذکرہ ہے. قرآن کو پکڑے رہنا اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی. کیا کہا؟ کہ بولو قرآن کو بھی پکڑے رہنا. ادھر دیکھیے، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو. ادھر دیکھو، نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کو بھی پکڑنا، اور زور سے بولو اہل بیت کو بھی پکڑنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. جو قرآن کو پا لیا، جس نے قرآن کو پکڑا، قرآن کے راستے کو اختیار کیا، جو قرآن کے مطابق زندگی گزاری، گویا اس نے اللہ کا قرب پا لیا، گویا اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اللہ تک پہنچ گیا. وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا، کیونکہ جو میری اہل بیت ہوں گے وہ بے نمازی نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، جواری نہیں ہوں گے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. میری اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا، کیونکہ میری اہل بیت کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی. میرے اہل بیت کی زندگی شریعت کے مطابق ہوگی. جو میری اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوگا. تو قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہدایت ہے اور تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. اور اہل بیت کو اس لیے پکڑنا کہ جو چیز تم کو قرآن میں سمجھ میں نہ آئے، اہل بیت کی زندگی کو دیکھنا تو تم کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ جو میری اہل بیت ہوں گے وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، بدتمیزیاں نہیں کریں گے. اور جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ہاتھ میں کڑا پہنے، عورتوں کی طرح بال رکھے، نماز کے وقت میں مریدوں کو بیٹھا کر گپ شپ کرتا رہے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، وہ میری اہل بیت کہلانے کے لائق نہیں ہے. نبی نے فرمایا قرآن کو بھی پکڑنا اور اہل بیت کو بھی پکڑنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور اہل بیت کو اس لیے پکڑنا کہ جو میری اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی، ان کا ہر عمل، ان کی ہر ادا قرآن کے مطابق ہوگی. اس لیے اے سنی بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ میرا حسین حق پر ہے. اور بولو میرا حسین حق پر ہے. اور اس حدیث میں حقیقت میں اشارہ کربلا والے کی طرف ہے. اور بولو حقیقت میں اشارہ، ایسے تو تمام اہل بیت رسول کی طرف ہے، لیکن حقیقت میں اشارہ کربلا والے کی طرف ہے. کیونکہ نبی کو سب پتا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری اہل بیت کو شہید کیا جائے گا، میرے بیٹے حسین کو ذبح کیا جائے گا. نبی کو سب معلوم ہو چکا تھا.
حسین جیسے پیدا ہوئے جبریل نے آ کر ان کو مٹی بھی دکھائی، خبر بھی دیا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، جن کے ہونٹوں کو آپ چومتے ہیں، جن کے رونے سے آپ رو پڑتے ہیں۔ تو نبی کو سب پتا تھا، اسی لیے نبی نے حج کے موقع سے، اور وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع سے، آپ نے آخری خطبہ دیا، قرآن کو بھی پکڑنے کا حکم دیا، اہل بیت کو بھی پکڑنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کربلا کی طرف، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جہاں رہیے حسینی بن کر رہیے، جہاں رہیے سنی بن کر رہیے، جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، اور اپنی جماعت میں ایسی بات مت کیجئے گا جس سے فتنہ پیدا ہو، جس سے آپس میں اختلاف ہو، آپس میں لڑائی ہو۔ ہمارے لیے نبی کا راستہ اور قرآن مقدس، اس سے بہترین راستہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے۔ میں تھک چکا ہوں، باتیں تو بہت رہ گئیں، ابھی تو جو میں نے وعدہ کیا ہے بہت ساری باتیں رہ گئیں، لیکن اگر میں پورا وقت لے لوں گا تو اگلے سال چندہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگلے سال کا چندہ اسی سال ہونا ہے۔ ارے بولو، اگلے سال کا چندہ اسی سال ہونا ہے۔ مولانا علی الدین صاحب لگتا ہے بریانی کھا کے سو گئے، جلدی جائیے ان کو کہیے کہ سو اٹھیے جلدی حضرت، ورنہ سارا مجمع بھاگ جائے گا۔ تو چندہ کون کرائے گا؟ اور جب چندہ نہیں ہوگا تو اس سال تو جلسہ ہو گیا، اگلے سال چندہ نہیں ہو۔ ارے بولو جلسہ کیسے ہوگا؟ آپ لوگ آنے والے جلسے کا چندہ اسی سال آپ لوگ کر لیتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے آنے والے سال میں کوئی دنیا میں نہ رہے تو کم سے کم چندہ تو مل ہی جایا کرے۔ ارے تو اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو کم سے کم ہم کو چندہ دے کے جائے۔ دیکھیے کمیٹی لوگ کتنے چلاک ہیں، ادھر دیکھیے پہلے پیشگی چندہ لے رہے ہیں، تاکہ اگر دنیا سے کوئی چلا جائے تو جائے بھائی جاؤ، لیکن ہم کو چندہ دے کر جاؤ۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ تو مولانا علی الدین صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اور بنگال کے اسپیشل وقتہ ہیں، ان کو لائیے، ان کو چائے پلائیے، جب تک ہمارے بڑے شاندار نعت خوان رسول اور ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز کے مالک، کیا نام ہوا بابو کا؟ مولانا ناہید رضا صاحب دیناج پوری، ماشاءاللہ، جبکہ ان سے کئی ملاقات ہیں، ان کے علاقے میں گاؤں گاؤں میں میں نے تقریر کیا، ان کو پتا ہے، ان کے علاقے میں گاؤں گاؤں میں نے تقریر کیا ہے، اکثر ملاقات ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی چہرہ میں بھول جاتا ہوں۔ جب میں نے بہت غور کیا تب پتا چلا، اللہ یہ تو میرے بڑے پرانے آدمی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ آپ کو دین دنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھیے، میری تقریر ختم ہو گئی، لیکن چلتے چلتے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر میری باتوں سے آپ کو ناراضگی ہوئی ہو، یا میری زبان سے کوئی ایسے جملے آپ کو سمجھانے میں نکل گئے ہوں جو شریعت کے خلاف ہو، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجئے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔